بلا تاخیر اپنے مادر علمی جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن کی عظیم شخصیت اور شیخ الحدیث خلیفہ مجاز حضرت اقدس حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا غلام فرید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تشریف لائیں اور ہمیں نصائح فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ لیکن اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے لفظ رحمان سے فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سب سے زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ جتنی رحمت کی وسعت یہ نام مبارک بیان کرتا ہے اتنی وسعت کوئی اور نام بیان نہیں کرتا۔ تو سب سے آغاز اپنا تعارف کروایا الرحمن کہ اللہ تعالی رحمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنی بہت بڑی نعمت ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا تعارف اس صفت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ بہت عام تام رحمت کرنے والے ہیں الرحمن۔ یا اللہ وہ کون سی رحمت آپ نعمت دے رہے ہیں کہ اپنا تعارف اس نام سے کروایا؟ تو آگے اس کا تذکرہ فرمایا الرحمن علم القرآن کہ اللہ رحمان ہے اور اتنا فضل فرمایا کہ اس نے قرآن ہی سکھا دیا، قرآن ہی دے دیا۔ علم القرآن یہ انسانوں کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خزانے کی عظیم ترین دولت کہ اللہ نے تمہیں قرآن ہی دے دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے قرآن؟ یہ قرآن یہ اللہ پاک کا ذاتی کلام ہے، کلام۔ تورات، انجیل، زبور وہ کتابیں ہیں، اور کتاب عام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے اور ہر مخلوق پر فنا ہے، لیکن قرآن پاک یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام بولنے والے کی صفت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود مخلوق نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک یہ بھی مخلوق نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی مسئلے میں کوڑے کھائے کہ وہ گمراہ لوگ منوانا چاہتے تھے کہ مانیں کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہر مخلوق پر فنا ہے۔ جب ہم علماء سے منوا لیں گے کہ قرآن بھی مخلوق ہے تو مخلوق تھا، مٹنا تھا، بس قرآن مٹ گیا۔ تو فرمایا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ پاک کلام ہے، صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام ذات جیسے ازلی اور ابدی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازلی اور ابدی، تو قرآن مٹنے والا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن اللہ نے اس امت کو ایک خاص حکمت کے تحت دیا ہے۔ وہ حکمت کیا تھی؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب ختم نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے دین نے ہمیشہ چلنا ہے، دین کو دوام حاصل ہونا ہے۔ تو دین کو باقی رکھنے کے لیے بنیاد ایسی چیز کو بنایا جائے جو انمٹ ہو، مٹنے والی نہ ہو، انمٹ ہو۔ تورات مخلوق تھی، مٹ گئی۔ انجیل مخلوق تھی، مٹ گئی۔
زبور ان مخلوق تھی مٹ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ قیامت تک چلنا ہے تو بنیاد کے لیے پھر اللہ نے اپنی پاک کلام دی جو انمٹ ہو، مٹے نہ۔ تو اب یہ اللہ کا اپنا کلام، ذاتی کلام، یہ اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں نصیب ہوا، یہ اللہ کا پاک کلام نصیب ہوا۔ اور اب الفاظ پر غور کریں کہ اللہ اتنا بڑا رحمان ہے، اتنا بڑا رحمت کرنے والا ہے کہ اس نے اپنا پاک کلام ہی تمہیں دے دیا۔ الرحمن علم القرآن، کس کو دیا؟ اپنا قرآن کس کو دیا؟ فرشتوں کو، جنات کو اور مخلوقات کو؟ کس کو دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں مخلوقیں تو بہت ساری موجود تھیں، لیکن میں نے جب اپنا پاک کلام دینے کا فیصلہ کیا، خالق الانسان، اس مقصد کے لیے میں نے اسپیشل ایک نئی مخلوق کو وجود بخشا، اس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان کو میں نے پیدا کیا تاکہ اس کو میں اپنا پاک کلام دوں۔ لوگوں الفاظ پر غور کریں کہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد جو اس آیا سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ صرف قرآن دینا تھا، کہ ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ ہمیں اللہ پاک قرآن عطا فرما دے۔ باقی کسی مخلوقات کی قسمت میں یہ نعمت نہیں تھی، یہ نعمت اور سعادت میری اور آپ کی قسمت میں تھی، انسان کی قسمت میں تھی۔ خالق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر کیا کیا؟ خالق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو خاص بولی بولنا سکھایا۔ کیا مطلب؟ بولی چڑیا بھی بولتی ہے، طوطا بھی بولتا ہے، کوا بھی بولتی ہے، بکری بھی بولتی ہے، تو ہر جاندار بولتا ہے، لیکن اللہ والی بولی کوئی نہیں بولتا۔ ایسی بولی جو رب کی بولی ہو، رحمان کی بولی کوئی نہیں بولتا سوائے انسان کے۔ تو اللہ نے انسان کو چونکہ قرآن دینا تھا، اس لیے اللہ نے ہماری بولی وہ رکھی جو خود حق تعالیٰ کی بولی کے قریب۔ خالق الانسان علمہ البیان، ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم اللہ کی بولی بول رہے ہیں قرآن کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت۔ اپنی سعادت دیکھیں، علمہ البیان، کہ اللہ نے یہ بولی دی ہی اس لیے تھی کہ ہم اس بولی کے ذریعے رب کا قرآن پڑھ سکیں۔ اب آدم علیہ السلام ابو الانس ہیں، پہلے انسان ہیں، تو آدم علیہ السلام آ گئے، یا اللہ آپ نے انسانوں کو قرآن دینے کے لیے پیدا کیا تھا تو انسان آ گئے، قرآن دے دیں۔ نوح علیہ السلام آ گئے، ان کی امت آ گئی، آپ نے قرآن کے لیے پیدا کیا تھا، یہ انسان ہیں، قرآن دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، ان کی امت آ گئی، یا اللہ آپ نے انسانوں کو قرآن کے لیے پیدا کیا تھا، قرآن دے دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے میں نے آخری اور عظیم نبی کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن، انسانیت پیدا قرآن کے لیے ہوئی تھی۔ مشکوٰۃ شریف کی جو بالکل آخری حدیث ہے، جس پر کتاب ختم ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، فرمایا انتم تتمون 70 امہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں اور امتیوں، اللہ نے تمہارے ذریعے سے 70 امتوں کو مکمل فرما دیا۔ 70 کا لفظ یہاں کثرت کے لیے، مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے ذریعے پچھلی امتیں مکمل ہو گئیں۔ غور فرمائیں، مکمل یوں ہوئیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ انسانی تخلیق کا مقصد ان کو قرآن دینا تھا، لیکن ایک نبی آئے، گزر گئے، قرآن نہیں ملا۔ دوسرے نبی تشریف لائے، گزر گئے، قرآن نہیں ملا۔ مقصد نہیں ملا، جو جس مقصد کے لیے انسانیت کو پیدا کیا گیا تھا وہ ابھی تک ظہور میں نہیں آیا، وہ سامنے نہیں آیا۔ تو جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا یہاں قرآن دینے کے لیے وہ نہیں آیا، تو انسانیت ابھی تشنہ تکمیل تھی، ابھی انسانیت تکمیل میں نہیں آئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ قرآن مل گیا، انسانیت کی تکمیل ہو گئی۔ تو یوں اس امت کے ذریعے اللہ نے پچھلی ساری امتوں کی تکمیل فرما دی کہ اگر قرآن نہ ملتا تو انسانیت نامکمل تھی۔ تو یہ بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے پچھلی 70 امتوں کو یعنی ساری امتوں کو مکمل فرما دیا۔ کیسی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فضل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ کیا معنی کلیم اللہ تھے؟ سب کہو اللہ، سب کہو اونچی آواز سے کہو اللہ۔ آپ نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے سنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے میرا اللہ یاد کر رہا ہے، مجھے میرا اللہ یاد کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اللہ یاد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے قرآن نے بتایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو اس کے جواب میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر کہیں اللہ، آپ نے اللہ کو یاد کیا تو جواب میں اللہ نے کہا جی میرے بندے، اللہ جواب دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت پر آپ کا رب آپ کو جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کیسا مزہ آتا اگر مسلمان بھی اللہ کی وہ کلام سنتا نا جواب میں، تو انسان پھر کبھی نماز سے باہر ہی نہ آتا کہ میں ادھر سے اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں، میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مجدنی عبدی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی، اور آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے نے اپنے لیے مانگا ہے اور جو مانگا ہے میں نے دے دیا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ہمیں جواب دیا، لیکن اللہ نے ہماری کلام تو سنی، ہم نے اللہ تعالیٰ کا جواب نہیں سنا۔ ملا جواب، یقین ہے ہمیں ملا ہے، اللہ کا فرمان سچ ہے، لیکن ہم نے سنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سنتے تھے، اللہ تعالیٰ ادھر سے بولتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بن گئے؟ کلیم اللہ، کہ اللہ تو سب کی سنتا ہے لیکن اللہ کی کوئی نہیں سنتا۔ اللہ کی موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے تو وہ کلیم اللہ بن گئے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قاری صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ بولیں، کلام اللہ پڑھتے ہیں نا۔ اگر قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ قاری صاحب نے کیا پڑھا؟ کلام اللہ۔ تو آپ نے سنا، آپ نے کیا سنا؟ کلام اللہ۔ سب زبان سے کہہ دیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ نے کیا سنا؟ کلام اللہ سنا۔ تو جب کلام اللہ سنا تو آپ سارے کیا بن گئے؟ کلیم اللہ بن گئے۔ کیسی شان ہے اس امتی کی کہ وہ اللہ کا کلام سن رہا ہے، اللہ اس کا کلام سن رہا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن، اللہ نے زبور بڑے شوق سے سنی داؤد علیہ السلام سے۔ زبور پڑھتے تھے، پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے، یا جبال اوبی ماہ الطیر، اور پہاڑ موافقت کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے باوجود جتنا اللہ نے اپنے نبی سے قرآن شوق سے سنا، اللہ نے اتنی شوق سے کوئی کتاب نہیں سنی۔ اللہ پاک خود قرآن کو شوق سے سنتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرا کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کے سینے میں قرآن نہ ہو، ہر ایک کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن ہو، اور میرے ہر بندے کے دن کا آغاز میرے قرآن کے ساتھ، کہ بندہ اپنی صبح کا آغاز کرے تو میرے پاک کلام کے ساتھ کرے۔ اس کا اللہ نے بندوبست کیا فرمایا؟ اس کا بندوبست یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرما دی۔ لیکن کیسے نمازیں عطا فرما دی؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل، نماز شروع کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک نمازیں پڑھو۔ سورج ڈھلا، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کو اللہ نے صلاۃ فرمایا۔ لیکن آگے 5ویں نماز آگے جب آئی تو اس کی باری یہ تو فرمایا وقرآن الفجر، 5ویں نماز کو نماز کا لفظ نہیں فرمایا یہاں اس آیت میں، فرمایا کہ فجر کا قرآن پڑھو، فجر کا قرآن پڑھو۔ یا رسول اللہ یہ فجر کا قرآن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن کیوں کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے، کیوں فرمایا؟
اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے. دیکھیں زور کے 4 فرض کا رسہ پڑھاتے ہیں 10 منٹ لگتے ہیں, عصر کے 4 فرض پڑھاتے ہیں 10 منٹ لگتے ہیں, مغرب کے 3 فرض پڑھاتے ہیں تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں, عشاء میں 10 منٹ لگتے ہیں. لیکن فجر کے اللہ پاک نے فرمایا قاری صاحب میں نے رکعتیں کم کر دی ہیں, 4 نہیں 3 نہیں بلکہ رکعتیں کتنی کر دیں, صرف 2 کر دیں. البتہ آپ قرآن پاک کی مقدار بڑھا دیں, 1 رکوع پہلی رکعت میں 1 رکوع دوسری رکعت میں پڑھ دیں, تاکہ میرا ہر بندہ, کسی کے پاس وقت ہے کسی کے پاس نہیں ہے, تو اپنی صبح کا آغاز میرے پاک کلام کے سننے سے کرے. اللہ نے یوں انتظام فرما دیا تو فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ, یہ فجر کی نماز نہیں ہے, یہ فجر کا قرآن ہے, اس کو خاص اہمیت سے پڑھا کرو. اور آگے بات فرمائی اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا, کہ یہ جو فجر کا قرآن ہے اس میں بہت حاضری ہوتی ہے, بڑی تعداد ہوتی ہے اس میں. یا اللہ ہمیں تو اس کے برعکس نظر آتا ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں حاضری بہت ہوتی ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 2 ہم ہو گئے, تیسرا ہو جائے کو ہم جماعت کرا لیں. بعض دفعہ یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام نے, یا رسول اللہ اس حاضری کا کیا مطلب ہے کہ یہاں حاضری بہت ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی یہ دولت فراوانی سے عطا نہیں فرمائی. فرشتے آسمانوں پر ہیں اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگتی ہیں یہاں زمین پر مختلف کاموں کے لیے. جس فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے جتنا کسی مسلمان کا حج عمرے کا ویزا لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کی زیارت کروں گا. تو فرشتے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کس لیے کہ میں زمین پر جا رہا ہوں, وہاں مسجدیں ہوں گی, مدرسے ہوں گے, وہاں رب کا کلام سن کے آؤں گا. ہمارے اکابر میں انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتوں کو سوائے جبرائیل علیہ السلام کے کسی فرشتے کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی قدرت نہیں دی, اس لیے وہ قرآن سننے کے لیے ترستے ہیں کہ یہیں اسے ان کو قرآن سننے کا مل جائے. تو اس آیت میں اللہ پاک اس کی تائید فرما رہے ہیں کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو ڈیوٹیاں بدلتی ہیں, دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں, رات والے فرشتوں کا جانے کا وقت ہوتا ہے, لیکن فجر کی نماز میں دونوں ٹیمیں شریک ہوتی ہیں, رات والے فرشتے بھی دن والے فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فجر کی نماز میں فرشتوں کی تعداد دگنی ہوتی ہے, اس میں خاص طور پر شرکت کیا کرو. قرآن کی اگر عظمت پوچھنی ہے تو ملائکہ سے پوچھ. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس خوش نصیب کو صبح تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو مسواک کر کے کھڑے ہوا کرو. اور فرمایا کہ جب صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے فرشتے گھروں میں جھانکنا شروع کرتے ہیں, ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہو. اس گھر میں جھانکا کوئی نہیں, اگلے میں کوئی نہیں, اگلے میں کوئی نہیں. ایک گھر میں ایک بوڑھا مائی بابا مل جاتے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں. فرشتے پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ, جو چیز تلاش کر رہے ہو اس گھر میں موجود. اب وہ تو آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے. پھر فرشتے کیا کرتے ہیں, پھر فرشتے اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی. بخاری شریف میں قصہ آ رہا ہے, حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو غالباً قصہ ہے. فرماتے ایک دن میں نے نماز تہجد کی شروع کی, سردیوں کا موسم, میرا بچہ بھی نیچے سویا ہوا ہے, ساتھ گھوڑا بھی باندھا ہوا ہے. میں نے تلاوت شروع کی تو ایک بادلی سی آ گئی اور وہ بادلی دیکھ کر میرا گھوڑا اچھلنے لگ گیا. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں بچے پر نہ چڑھ جائے. میں نے تلاوت موقوف کی, نماز کم کی, پھر وہ غائب ہو گئی. پھر شروع کروں پھر وہ بادلی آ جائے, نماز ختم کروں پھر غائب. ساری رات میرے ساتھ یہ ہوتا رہا. جب صبح ہوئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ آج رات میرا ساتھ عجیب ماجرا ہوا, تلاوت شروع کرتا تھا ایک بادلی سی آ جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسید تجھے پتہ ہے یہ بادلی کیا تھی؟ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی وجہ سے آ رہے تھے. اگر تو فجر تک یہ قرآن پڑھتا رہتا تو سارے کے سارے فرشتے یوں ہی موجود رہتے اور مدینے والے اپنی کھلی آنکھوں سے ان کی زیارت کرتے. ہوتا سب کے ساتھ یہی ہے. اللہ پاک دکھاتے کسی کسی کو ہیں, دکھاتے کبھی کبھی ہیں. تو قرآن پاک کی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم دولت عطا فرمائی. قرآن پاک کی
کہ جس کی مقصد جس کے لیے ہماری تخلیق ہی اسی مقصد کے لیے ہوئی. اور اس کے لیے پھر میں جو لفظ متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ، الرحمن آت القرآن، اللہ نے قرآن دے دیا، یوں نہیں ارشاد فرمایا. الرحمن نزل القرآن، اللہ نے قرآن اتارا، یوں نہیں فرمایا. فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا. تو آج جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ خدائی کام کر رہا ہے. قرآن کا سب سے پہلے معلم خود رحمان ہیں، خود اللہ تعالیٰ ہیں، اور قرآن کے دوسرے معلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے قرآن پڑھانے والا آدمی معمولی نہیں ہے، یہ قرآن پڑھانے والا وہ کام کر رہا ہے جو خود رحمان نے کیا ہے. قرآن پڑھانے والا وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. 3-4 جگہوں پر قرآن پاک میں اس بعثت کو ذکر کیا گیا. تو قرآن پاک پڑھانے والا بہت عظیم منصب رکھتا ہے کہ یہ خدائی کام کر رہا ہے، مصطفی کام کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے ایک حیثیت سے نہیں، کئی حیثیتوں سے رحمت بنایا ہے. یہ قرآن پاک ہماری روزی کی برکت کا ذریعہ ہے. جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ سورۃ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ لو، اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. قرآن پاک جادو جنات سے تحفظ ہے، بلاؤں سے تحفظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بخاری شریف میں لمبا قصہ ہے، جادو ہوا، یہودیوں نے کیا اور کئی دن تک رہا اس کے اثرات. اور اس کے توڑ کے لیے پھر حق تعالیٰ نے آخری 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ان کو پھر پڑھا. سوتے وقت بھی دم کرتے تھے اور نمازوں میں بھی پڑھتے تھے. ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. وہ چیلنج کے ساتھ یہ بات فرماتے تھے کہ ساری دنیا کے عاملوں کو چیلنج ہے کہ میرے اوپر جادو کر کے مجھے مار دیں، میرا خون ان کو معاف. چیلنج کرتے تھے کہ میرے اوپر جادو نہیں چل سکتا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چل گیا، آپ پر کیوں نہیں چلتا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک چلا تھا جب آخری 2 کل نہیں اترے تھے. جب آخری 2 کل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے پڑھا، پھر کبھی جادو نہیں چلا. فرمایا الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے بھی کبھی ناغہ نہیں کیا. اس لیے اللہ کا قرآن سچ ہے اور ساری دنیا کے عامل مل کر میرے پر جادو نہیں چلا سکتے. مومن کا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے. اور ہم چھوٹی باتوں پر کبھی اس کے پیچھے بھاگ، کبھی اس کے پیچھے بھاگ، ایمان بھی دے بیٹھتے ہیں، عزت بھی دے بیٹھتے ہیں، فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے لیے قرآن پاک اتارا ہے، اس کو سوتے ہوئے بھی پڑھیں، آخری 3 کلوں کو مسنون ہے، اور نمازوں کے بعد بھی آخری 2 کل پڑھنے مسنون ہے. انشاءاللہ دنیا کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرمایا رات کو تم آیت الکرسی پڑھ کر کھڑے سو جاؤ، ساری رات فرشتہ تمہارا پہرا دے گا. تو قرآن پاک ہمارا تحفظ بھی ہے. قرآن پاک کے نزول پر پڑھنے پر فرشتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے. قرآن پاک پڑھنے پر جادو جنات سے تحفظ بھی ہو رہا ہے. قرآن پاک پڑھنے سے روزی میں برکت بھی ہو رہی ہے. اور پھر قرآن پاک قبر کا ساتھی ہے، جیسے ابھی بتایا. اور موت کے وقت جب آدمی کو آخری لمحات ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہاں انڈیا کے گانے بہت شوق سے سنتا تھا، اس کو کوئی اچھا سا گانا سناؤ، گانا سنتے سنتے مرے. ایسے کرتے ہیں؟ کیا کرو، حافظ صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ اور وہ سورۃ یاسین پڑھے. یہ قرآن سنتے سنتے اس جہان سے جائے. پھر جب اگلے جہان میں منتقل کرتے ہیں تو قبر میں کوئی نہیں ساتھ جاتا، لیکن وہ میت یہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے رب کے حوالے کر رہے ہو، قرآن کے ساتھ کرو. تو پھر وہاں قبر پر کھڑے ہو کر بھی اس کی قبر کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. تو وہ بھی کس سے کر رہے ہیں؟ قرآن سے کر رہے ہیں. یہ جہان ختم ہو رہا ہے تو قرآن پر ختم ہو رہا ہے، اگلا جہان شروع ہو رہا ہے تو قرآن پر شروع ہو رہا ہے. پھر میدان معاشر ہوگا اور حافظ صاحب کو بلایا جائے گا، حافظ صاحب یہ لمبی لائن کھڑی ہے، ان کو پہچانو، ان میں سے کوئی تمہارے تو نہیں کھڑے ہوئے. حافظ صاحب دیکھے گا بہت لمبی لائن ہے تو بہت سارے کھڑے ہیں، اور وہ پکارتے ہیں حافظ جی میں بھی کھڑا ہوں، خیال رکھنا، میں بھی کھڑا ہوں. یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بدعمالی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے. اب ان میں سے جس 10 کو آپ چاہیں سفارش کروا کے آج چھڑوا سکتے ہیں.
اس دن پھر حافظ صاحب کی قدر محسوس ہوگی، اس دن کے دلہا ہوں گے حافظ صاحب، لیکن با عمل حافظ۔ جو حافظ اپنے قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا اس کے لیے شفاعت ہے۔ تو اصل قرآن پاک کی قدر و قیمت وہاں جا کے ظاہر ہوگی کہ قرآن پاک کس شان والی کتاب تھی، اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام، اللہ کا پاک کلام ہے، اس کی اور قیمت کیا ہو سکتی ہے سوائے جنت کے۔ اس لیے قرآن پاک یہاں کا ہر اعتبار سے مفید اور رحمتیں برکتیں، رحمت اتارنے والا، بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت کرنے والا۔ اور قرآن پاک کے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نزول کا مقصد ہی کیا تھا؟ اس دین کو دوام مل جائے، دین کو بقا مل جائے، ہمیشہ کے لیے دین باقی رہے۔ تو قرآن نے آ کر سارے دین کو محفوظ کیا۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن پاک جب تک محفوظ ہے روئے زمین باقی ہے، روئے زمین باقی ہے، اس لیے کہ زمین پر جب تک دین ہے، اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ اپنے موحدین کو اٹھا لیں گے اور کوئی بھی توحید والا نہیں ہوگا، اس دن پھر قیامت آ جائے گی۔ تو قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، سفینوں سے بھی سینوں سے بھی قرآن پاک ختم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ تو اگر قرآن پاک کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ پوری کائنات کو اور پوری روئے زمین کی بقا کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو جس گھر میں قرآن آ جائے اس گھر کو وہ بقا اور دوام نہیں بخشے گا۔ جس آدمی کے سینے میں قرآن آ جائے اس سینے کی حفاظت نہیں کرے گا۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو اگر قرآن پڑھائیں گے تو پڑھے گا کیسے؟ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ دو بھائی تھے، بڑے بھائی کا نام اکبر علی تھا، ان کا نام اشرف علی تھا۔ بڑے بھائی جو ہیں بڑے عہدے دار تھے کسی سرکاری اس کے ملازمت کے، اور چھوٹے بھائی کو دین پر لگا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جب مجھے دین اور مدرسے میں ڈالا تو میری دادی روز کہتی میرے والد صاحب کو، اس کو اکبر علی کو تو ملازمت مل جائے گی، کھانا کھا لے گا، روٹی کھا لے گا، اشرف علی کا کیا بنے گا، اس کو مدرسے میں ڈال دیا۔ میرے والد صاحب نے ایک دن، دو دن، چند دن سنا، تو ایک دن بڑے جذبات میں آ کر فرمایا، اماں جی فکر نہ کر، ایک وقت آئے گا کہ ہزاروں اکبر علی جیسے لوگ اشرف علی کی جوتیاں اٹھائیں گے، ہزاروں اکبر علی جیسے لوگ اشرف علی کی جوتیاں اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں آج میں کھلی آنکھوں سے اپنے والد صاحب کا وہ جملہ پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے افسر ہیں الحمدللہ میری وہ جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے۔ تو اللہ پاک جس قرآن کی برکت سے پوری دنیا کو بقا بخشے ہوئے ہیں، اس قرآن کے ساتھ مخلص ہو کر جڑ جائیں، اپنے بچوں کو جوڑ دیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں سرگودا میں عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہوئیں، گاؤں میں رہنے والے تھے، تو میں نے وہاں جنازے میں اعلان کیا کہ لوگوں اس وقت میری والدہ کے برابر کی خوش نصیب عورت کوئی نہیں۔ لوگ حیران ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آج یہ میت ہے، چارپائی پر ہے، اور اس کے پوتے دوتوں میں بیٹے بیٹیوں میں 16 حافظ موجود، 16 حافظ موجود ہیں۔ اتنے حافظ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اور پھر اس کی وجہ بتائی، کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ جلسہ ہوا، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تقریر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا بھی لوگوں مولویوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ تقریر کے آخر میں چندہ کرتے ہیں، تو میں بھی چندہ کرتا ہوں، فرمایا لیکن پیسوں کا نہیں، اولاد کا چندہ کرتا ہوں۔ فرمایا آج نیت کرو کہ کون کون اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے گا۔ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، وعدہ کر لیا، تو آ کر مجھے انہوں نے مدرسے میں ڈال دیا، حافظ بنایا۔ ایک گیا تو اس کے بعد دوسرا، تیسرا، پھر آگے ہماری اولادیں۔ آج اس چندے کی برکت ہے کہ میری والدہ جب میت کے چارپائی پر ہے تو پیچھے 16 حافظ چھوڑ کے جا رہی۔ کیوں بھی آپ میں سے بھی کوئی ہے جو یہ چندہ دے اپنی اولاد کا، کہ اللہ نے جس کو اولاد دی ہے، بیٹے بیٹیاں کم از کم ایک بیٹے کو عالم بھی بنائیں گے، حافظ بھی بنائیں گے، اور دین کے لیے وقف کریں گے۔ جو یہ نیت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، اللہ پاک ان کے ان ارادوں کو پایا تکمیل تک بھی پہنچائے اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔